بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 16 اور سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 دو آیتیں پڑھی گئی. یہ آیتیں دراصل ہیں تو کفار سے متعلق، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو حکم ارشاد فرمایا وہ عام. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نبی اعلان فرمائیے اور پوچھئے لوگوں سے، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ لوگ جو عمل کے اعتبار سے انتہائی خسارے میں ہیں. عمل تو وہ بہت کر رہے ہیں، لیکن بہت عمل ہونے کے باوجود وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. میں بتاؤں وہ لوگ کون ہیں؟ پھر فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے کیے گئے کام سب بیکار ہو گئے اور وہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. کام کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا، لیکن وہ کام مختلف وجوہات کی وجہ سے بیکار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں، بلکہ اللہ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَزْنًا، ان کے لیے وزن کرنے کا آلہ وہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ اعمال تولے نہیں جائیں گے، بیکار کر دیے گئے. عمل وہی معتبر ہے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر انجام دیا جائے. اپنے ذہن و دماغ سے کوئی چیز تجویز کر لی جائے، اپنے ذہن و دماغ میں کوئی چیز اچھی لگی اور اس پر بندہ محنت کرنے لگے، عمل کرنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کے طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے عمل تو موجود ہے لیکن وہ عمل قابل قدر نہیں ہے، شمار نہیں ہے اس کا. یہ عام طور سے ایک تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. عقیدہ اگر خراب ہے اور خراب عقیدے کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے وہ بیکار ہے. ایک یہ کہ عقیدہ صحیح ہے لیکن نیت میں کھوٹ ہے. مذہب اسلام میں نیت کو بڑا دخل ہے. آدمی کام کس وجہ سے کر رہا ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو چاہتے ہوئے کام کیا جائے. مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالی کے لیے دین کو خالص بنا کر عمل کیا جائے. بہت ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا. نیت میں کھوٹ اگر آ جائے، مثلا کام کر رہا ہے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے، عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اب تو نیت میں کھوٹ آ گیا. جب نیت میں کھوٹ آ گیا تو اس کھوٹ نیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے وہ کتنا بھی کرے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا اس کا کوئی وزن نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں.
قرآن مجید کی مشہور سورۃ الماعون، آپ اس میں جائیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، جی نمازیوں کے لیے ہلاکت کا تذکرہ ہے، بے نمازیوں کے لیے تو وہ الگ ہے مسئلہ، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، ہر نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا نہیں، ہر نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں، اس نیت سے نماز پڑھنے والے کہ جو نماز یا تو سستی سے پڑھتے ہیں، بادل ناخواستہ دل چاہ رہا نہیں، بوجھ سمجھ کے نماز میں کھڑے ہو گئے، زبردستی کھڑے ہو گئے، یا الذین هم یراؤون، وہ اپنی نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے قائم کرتے ہیں۔ اب ایسی نماز سینکڑوں رکعتیں پڑھی جائیں، وہ عمل تو ہے لیکن اللہ فرماتے بے وزن ہے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی ہی میں یہ بیکار کر دیے گئے۔ اب وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، ایسے بہت سارے کام ہیں، لوگ جو ہے زکوٰۃ میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں، اب وہ تقسیم کرنے کا اعلان ہوتا ہے، بہت بڑی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، پھر وہاں کپڑے تقسیم ہوتے ہیں، کہیں غلہ تقسیم ہوتا ہے، اس میں نیک نیت بھی ہوتے ہوں گے لوگ، لیکن اگر نیت میں کھوٹ آ جائے، فساد آ جائے، خرابی پیدا ہو جائے نیت میں، تو پھر اتنا بڑا عمل وہ تو بیکار ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی شمار نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان کا چھوٹا عمل بھی، بہت چھوٹا عمل، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، اخلاص اس میں شامل ہے، تو پھر وہ تو بہت باوزن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قباء نامی محلہ جو مدینہ منورہ سے 3-4 کلومیٹر پر ہے، اس محلے میں کچھ لوگوں نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور بظاہر کہہ تو رہے تھے کہ یہ مسجد ہے، لیکن اس کو بنانے کا مقصد بنانے والوں کے نزدیک کیا تھا؟ یہ تھا کہ مسجد کے نام سے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، ہم لوگ یہاں جمع ہوں گے، بیٹھیں گے اور مشورے کریں گے۔ کیا مشورے کریں گے؟ کہ ہم مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچائیں گے، اور مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ کیسے ڈالیں گے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے ایک عمارت بنائی گئی، نام اس کا مسجد دیا گیا، اور پھر اس کے افتتاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ آپ چل کر 2 رکعت نماز پڑھ دیں، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ فلاں جگہ جانا ہے، جب وہاں سے واپس ہوں گا تو حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ایک عمارت، آپ ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس میں کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، اخلاص کے ساتھ بنائی گئی مسجد نبوی، وہ اس کی مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں۔ اور یہ مسجد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ تو نقصان پہنچانے کی نیت سے بنائی گئی ہے، لہذا یہ مسجد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے بعد صحابہ اکرام کو بھیجا اور اس عمارت کو زمین بوس کر دیا،
ڈھا دیا، ڈھانے کا حکم دیا اور صحابہ نے اس کو ڈھا دیا۔ یہ تو چونکہ اللہ کے یہاں سے وحی آ رہی تھی، نبی موجود تھے، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بظاہر عمارت کو نام مسجد کا دیا گیا، اللہ نے بتا دیا کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی عمارت ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈھانے کا حکم دیا، وہ ڈھا دی گئی۔ سبق کیا ملا قیامت تک؟ کہ اگر اللہ کا گھر بھی تعمیر کیا جائے، نیت میں کھوٹ ہو، خرابی ہو، فساد ہو، تو وہ مسجد بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بتایا ہے، کوئی بھی عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، نیت کی خرابی ہو تو وہ بیکار ہو جائے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اور نیت کی درستگی کے ساتھ کر لیا جائے تو وہ چھوٹا عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ایک عالم کو اور ایک پہلوان کو اور ایک مالدار کو بلا کے الگ الگ پوچھیں گے، میں نے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اس علم کو بہت بانٹا، بہت لوگوں میں تقسیم کیا۔ اللہ کہیں گے کہ وہ تو نام کے لیے کر رہا تھا، تیری نیت میں کھوٹ تھا، میرے سے اجر لینے کے لیے تو نے کیا نہیں، تو نام چاہتا تھا، میں نے دنیا میں نام دے دیا، ختم، آج کچھ نہیں ملے گا۔ پہلوان کہے گا میں نے جہاد کیا تیرے راستے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہوا۔ اللہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو لوگوں کے درمیان جو ہے مجاہد کہلوانے کے لیے، پہلوان کہلوانے کے لیے کیا، وہ تو تجھے بدلہ ہم نے دنیا میں دے دیا۔ مالدار کہے گا کہ تیرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے مال خرچ نہیں کیا۔ تو اللہ کہیں گے کہ تو سخی کہلوانا چاہتا تھا، وہ ہم نے دنیا میں کر دیا، ہمارے یہاں اس وقت کوئی بدلہ نہیں ہے، اور سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کی درستگی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عمل چھوٹا ہو لیکن صاف نیت کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو وہ چھوٹا عمل بھی وزن کے اعتبار سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نیتوں کی درستگی کی فکر اور اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔